خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد الجود والکرم والعلم والعلم والحکمۃ الکریم علیہ وسلم صلی اللہ تبارک علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ہم نے آپ لوگوں سے کہا کہ درود پاک پڑھیے، اور درود پاک پڑھنے کے بجائے لوگ شغل کر رہے ہیں، جو ہلہ کر رہے ہیں، یہ عطا رسول خواجہ فخر ہندوستان خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری اجمیری رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ کے عرس کی محفل ہے۔ خواجہ غریب نواز تبارک تعالیٰ عنہ سنجر میں پیدا ہوئے، 530 ہجری میں پیدا ہوئے، اور وہاں سے آپ نے ہندوستان آئے، بھارت میں دین پھیلانے کا کام کیے۔ آج جتنے بھی مسلمان بھارت میں نظر آ رہے ہیں، سب خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان ہے ہم سب پر کہ ان کے ذریعے ان تمام لوگوں کو دولت ایمان سے مال مال ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ایک مرتبہ جی لگا کے درود پاک میں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نے کہا ہے، کیونکہ ہم لوگ نبی کے غلام کی محفل میں ہیں تو نبی کی نظر ہم سب پہ ہے، تو ہم لوگوں کو بڑے ادب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، احترام کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ کچھ لوگ گھومنے آئے وہ گھوم کے ہی چلے جائیں گے، وہ کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ کچھ لوگ خواجہ غریب نواز کی محبت میں آئے ہیں تو ان کو خواجہ غریب نواز کا فیض بھی ملے گا، اور قیامت میں ان کی نصرت بھی ملے گی، مدد بھی ملے گی۔ شاعر نے کہا ہے، چلو زمین کو فلک سے ملا دیا جائے، چلو زمین کو فلک سے ملا دیا جائے، درود پڑھ کے لبوں کو سجا لیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جہاں میرا ذکر ہو، کوئی بندہ وہاں پر موجود ہو اور وہ بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس بندے پر درود و سلام بھیجتا ہے، اور وہ بندہ میرے آقا فرماتے ہو بندہ جنتی ہو جاتا ہے۔ جن پر 70,000 فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہو بندہ جنتی ہو جاتا ہے۔ اور جب بندہ کوئی سبحان اللہ کہتا ہے تو عرش اعظم پہ کھمبا ہے، وہ ہلنا شروع کر دیتا ہے، وہ حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ عرش اعظم پہ رہنے والے جب دیکھتے یہ منظر کہ عرش اعظم کا کھمبا ہلنا شروع کر دیا، حرکت کرنا شروع کر دیا ہے، تو رب کائنات فرماتا ہے عرش اعظم کے کھمبا تو حرکت کرنا کیوں شروع کر دیا ہے، تو ہلنا کیوں شروع کر دیا ہے؟ تو رب کائنات کی بارگاہ میں عرش اعظم میں کھمبا سے کرتا، مولا تیرا بندہ تیری زمین میں بیٹھ کر تیرا نام پاک لے رہا ہے، اس لیے میں حرکت کرنا شروع کر دیا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، اے عرش اعظم کے کھمبا کب تک تو ہلتا رہے گا، کب تک تو حرکت کرتا رہے گا؟ عرش اعظم کے کھمبا بارگاہ خداوندی میں عرض کرتا ہے، مولا جب تک تو اس بندے کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا تب تک میں ہلتا ہی رہوں گا، تب تک میں ہلتا رہوں گا۔ اللہ فرماتا ہے عرش اعظم کے کھمبا
بالا ہو گیا. پڑوس کی زمین کہتی ہے زمین تو کہتی ہے میرا مرتبہ تجھ سے بلند بالا ہو گیا کیسے؟ تیرے اوپر مکانات میرے اوپر مکانات, تیرے اوپر جنگلات میرے اوپر جنگلات, تیرے اوپر انسان چلتے میرے اوپر بھی انسان چلتے ہیں, تیرے اوپر حیوانات ہے میرے اوپر بھی حیوانات ہے, تیرے اوپر نباتات ہے میرے اوپر بھی نباتات ہے, تیرے اوپر جماعتات ہے میرے اوپر بھی جماعتات ہے. تو کہتی ہے میرا مرتبہ تجھ سے بلند بالا ہو گیا کیسے؟ اس زمین کہتی ہے اے پڑوس کی زمین معلوم نہیں آج میرے اوپر اللہ کا بندہ ذکر اللہ کر رہا ہے, ذکر رسول اللہ کر رہا ہے, ذکر اولیاء اللہ کر رہا ہے, اور اس ذکر اولیاء اللہ کی برکت سے, ذکر رسول اللہ کی برکت سے, اور ذکر اللہ کی برکت سے میرا مرتبہ تجھ سے بڑا ہو گیا, میرا مقام تجھ سے بہت اونچا ہو گیا. اب سوچئے کہ جس زمین پہ ذکر اللہ ہو, ذکر اولیاء اللہ ہو, ذکر رسول اللہ ہو, اس زمین کا مرتبہ بڑا ہو جاتا ہے, اس کا مقام اونچا ہو جاتا ہے. تو جو ذکر رسول کرتا ہے, جو ذکر رسول سنتا ہے, جو انتظام کرتے ہیں, انصرام کرتے ہیں, ان کا مقام کیا ہوگا, ان کا مرتبہ کیا ہوگا. تو حامد لقلی نے کیا پھوٹ کا ایک مرتبہ چل کے بولیے سبحان اللہ. جو یاد مصطفیٰ سے دل کو پگلا یا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پا یا نہیں کرتے دربار محمد میں یہاں اپنوں کا کیا کہنا, یہاں سے ہاتھ خالی غیر دی جا نہیں کرتے. حضور سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری اجمیری رضی اللہ تبارک تعالیٰ سنجر میں پیدا ہوئے, اور کچھ عرصے کے بعد, کچھ سال کے بعد آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا. آپ کے والد محترم کا نام حضور سیدنا سید غیاث الدین رضی اللہ تبارک تعالیٰ, آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت ام الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو وراثت میں اپنے باپ کے حصے میں ایک مل کی چکی اور ایک باغیچہ ملا, اور آپ اسی کی سینچائی کرنے لگے, اسی میں آپ کام کرنے لگے, اور اسی سے اپنا روزی روٹی چلانے لگے. تقریباً 17-18 سال کی عمر ہو گئی تھی. ایک دن ایک بزرگ اللہ والے مذہب زمانہ اللہ کے مقدس ولی حضرت ابراہیم قندوزی رضی اللہ تبارک تعالیٰ باغ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں, باغیچے کے اندر آ جاتے ہیں. جیسی خواجہ غریب نواز کی نظر پڑتی ہے, آپ اس کو محبت سے لاتے ہیں, ایک درخت کے چھاؤں میں اس کو بیٹھاتے اور کچھ جو ہے انگور کا گچھا توڑتے ہیں اور حضرت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. آپ لوگ آئے ہو اللہ والوں کی بارگاہ میں, یہاں پر آئے ہو تو بڑے ادب سے رہو, احترام سے رہو, بڑی محبت سے رہو. یہ ادب کی جگہ ہے, با ادب با نصیب بے ادب بد نصیب. جو گھومنے کے لیے آتا ہے کچھ نہیں ملتا ہے, جو ٹکر مارنے کے لیے آتا ہے کچھ نہیں ملتا ہے, کوئی اگر خالی دیکھنے کے لیے آتا ہے اسے بھی کچھ نہیں ملتا ہے. جو آتے اس نیت سے آتے ہیں میں جاؤں گا وہاں پہ تقریر سنوں گا, نعت سنوں گا, فاتحہ پڑھ کے آؤں گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع. جو شخص دین سیکھنے کے لیے, دین کی بات سننے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے ان کے پیروں کے نیچے اپنا پر بچھا دیتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تک وہ بندہ گھر نہیں لوٹتا ہے وہ جنت کے راستے میں ہوتا. اگر وہ اسی حالت میں خدا نے خواستہ ان کی موت ہو گئی تو سیدھا جنت میں پہنچتا. لیکن جو لوگ گھومنے کے لیے آتے ہیں, ٹکر مارنے کے لیے آتے ہیں, دیکھنے کے لیے آتے ہیں, جھانکنے کے لیے آتے ہیں, کچھ نہیں ملنے والا ہے, گناہگار ہو کے جاتے ہیں, بد کردار ہو کے جاتے ہیں. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک تعالیٰ کی زندگی پہ نظر ڈالیے, ان کی سیرت کو پڑھیے, معلوم ہو جائے گا. خواجہ غریب نواز
ایک انگور کا گچھا پیش کرتے ہیں، حضرت ابراہیم قندوزی اپنے منہ میں ڈالتے ہیں اور چباتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں، اور کچھ جو ہے واپس نکال کے خواجہ غریب نواز کو کھلا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ آج لوگ ایک دوسرے کا جھوٹا نکالتے ہیں، شوہر بیوی کا نہیں، بیوی شوہر کا نہیں، ماں بیٹے کا نہیں، باپ بیٹے کا نہیں، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک مومن کے جھوٹا پیو دوسرے مومن کی بیماری شفا ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم قندوزی جب منہ سے نکالے خواجہ غریب نواز نے کھائے تو خواجہ غریب نواز کہتے ہیں میری دل کی دنیا بدل گئی، اور بن بن چکی کو بیچا، باغیچے کو بیچا، پورا پیسہ غریبوں میں تقسیم کر دیا اور نکل گیا علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ جب علم دین حاصل کر لیا تھوڑے ہی دنوں میں عالم بن گیا، فاضل بن گئے، مفتی بن گئے، بہترین عالم بن گئے، بہترین مفتی بن گئے، پھر ایک مرد حق کی تلاش میں نکلے۔ اس وقت جو ہے ہارون میں خواجہ عثمان ہارونی کا بڑا چرچا تھا، آپ ان کی خدمت میں گئے، ان سے مرید ہو گئے، اور 20 سال تک خواجہ غریب نواز خواجہ عثمان ہارونی کے بستر کو اپنے سر میں لے کے چلتے رہے۔ 20 سال تک خواجہ غریب نواز خواجہ عثمان ہارونی کے پانی گرم کرتے رہے، ہاتھ پاؤں دباتے رہے، ان کی خدمت کرتے رہے۔ 20 سال ہونے کے بعد خواجہ عثمان ہارونی خواجہ غریب نواز کو رسول پاک کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہاں تک معین الدین کو پہنچانا میرا کام ہے، اب آگے پہنچانا آپ کا کام ہے۔ اندر سے آواز آئی تھی عثمان ہارونی ہی میں نے معین الدین کو قبول۔ حضرات محترم، رسول پاک زندہ تھے نبی تو آواز آئی تھی، رسول پاک حیات میں تھے نبی تو زندہ آئی تھی، آج بھی حیات ہے۔ نبی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک تعالیٰ جب پہنچے تو اندر سے ایک آواز اور آئی، مختصر میں بتاؤ کہ معین الدین تجھے ہندوستان کی سلطنت میں نہ عطا کروں۔ خواجہ غریب نواز نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں نے تو ہندوستان دیکھا نہیں، میں نے تو بھارت کبھی گیا نہیں ہے، بھارت کیسے جانا ہے، کدھر سے جانا ہے، ہندوستان کا راستہ کدھر سے ہے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک تعالیٰ بیٹھے بیٹھے یہی سوچ رہے ہیں، آنکھوں میں نیند آتی ہے، خواجہ غریب نواز نیند کی حالت میں ہو جاتے ہیں، رسول پاک تشریف لاتے ہیں، معین الدین کو پورا ہندوستان پر نقشہ سمجھا دیتے ہیں اور بتلا دیتے ہیں اے معین الدین، تم خود الدین کو لینا، دہلی جانا، اور خود الدین کو رکھنا، اور تم سیدھا ہندوستان کا جو ہے صوبہ راجستھان جا کر کے وہاں پر اجمیر میں اپنا ٹھکانہ بنانا۔ اور راجستھان کو راجستھان اس لیے کہتے ہیں وہاں بہت سارے راجا مہاراجا رہے، راجاؤں کا تھان تھا، اور سب سے بڑا راجا وہ تھا جو ہے وہاں پہ جانا۔ خواجہ غریب نواز جب گئے تو اجمیر شریف آئے، اجمیر شریف سے پہلے حضرت داتا بخش گنج لاہوری رضی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں تشریف لائے اور وہاں پہ آپ 40 دن کا چلہ کیا۔